Hello and welcome to the new episode of Speaking Mind. آج ہم بات کریں گے بالفور ڈکلیریشن سے مینڈیٹ بائی دا لیگ آف نیشنز تک. جن لوگوں نے ہمارا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے، میرا مشورہ ہے کہ یہاں لنک پہ کلک کریں اور اس کو دیکھ لیں، اس لیے کہ یہ ہمارا پارٹ 2 ہے اس سیریز کا جس کا نام ہے 100 Years and Counting the Tyranny of Victimhood. پہلا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد شاید آپ کو یہ آسان ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے. So this is the second part of our series 100 Years and Counting the Tyranny of Victimhood. یہ کہانی ہے قحط الرجال کی، غریب الفکری کی، آپسی لڑائی کی اور کوتاہ نظری کی، عالمی طاقتوں کے ظلم اور استبداد کی، آف ڈینائی، ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرکشن کی. یہ کہانی ہے غریب فلسطینیوں کی. Now let's dig into it. عالمی جنگ کے انتشار میں فلسطینیوں کو یہ خبر تھوڑا دیر سے ملی، پہلے زبانی اور بعد میں مصری اخبارات کے ذریعے. لیکن خبر جیسے بھی ملی ہو، فلسطینیوں نے دھیمے ادبے لہجے میں اس کا اپنی خفگی، حیرانگی اور حیرت کا اظہار کیا. دراصل کئی فلسطینی اخبار پہلے سے، جس کا نام الکارمل اور فلسطین تھا، وہ پہلے سے ہی زائنسٹ کے اس ناپاک ارادے کا عشق کی طرف اشارہ کر رہے تھے. بالفور ڈکلیریشن اس سمت میں ایک مضبوط قدم تھا جو کہ اس وقت کی سپر پاور نے لیا. یہاں ہم ذرا بالفور ڈکلیریشن کا ڈیٹیل انالیسس کرتے ہیں. These 67 words hides more than what it shows. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا ڈیٹیل انالیسس کریں. Even before the First World War, the Palestinians had begun to regard Zionist movement as a threat, and Balfour Declaration introduced a new and fearsome element. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and we will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. یہاں میں بتاتا چلوں کہ contrary to the popular opinion or belief، یہ 67 words later بہت سوچ وچار اور آپس میں مشورہ کر کے، خاص طور پہ اس وقت کی سپر پاور اور ون آف دا پاورز USA سے مشورے کے بعد لکھا گیا تھا. اب میں آپ کو بالفور ڈکلیریشن کی کچھ خصوصیات کہہ لیجئے یا اس کی پیکولیرٹیز میں بتانا چاہوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ ڈکلیریشن میڈ بائی اے فورن کنٹری اور فورن پاور، ان دس کیس اے یورپین پاور، فار اے فورن ٹیریٹری which is Palestine in this case. اور اس ڈکلیریشن میں اس یورپین پاور نے ایک فارن ٹیریٹری کو، ایک یورپین موومنٹ کو وعدہ کر دیا کہ اس پہ آپ اپنا نیشنل ہوم بنا لیجئے، اور جو کہ دراصل بعد میں ان لوگوں نے اس کو کولونائز کر کے اپنا کنٹری بنایا، جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں آج کل. آخری بات یہ کہ یہ سب کچھ کیا گیا فلسطین کے لوگوں سے بنا پوچھے اور بنا ان کی مرضی جانے ہوئے. دس از دا کوائٹ انٹرسٹنگ پارٹ آف بالفور ڈکلیریشن. اب I would like to draw your attention to the detail of this letter. Word by word, we'll see which words are missing or which words are being emphasized. So let's dig into it. There is no mention of Palestinian or Arabs who were 94% of the population in 1917. Magar Balfour Declaration commits a national home for Jews in Palestine, whose population was merely 6% at the time of writing of this letter. آگے اس لیٹر میں یہ منشن کرتے ہیں کہ نیٹو پاپولیشن آف پیلسٹائن ایز اے نان جیوز، امپلائنگ دیٹ جیوز آر دا پرائمری اینڈ انڈیجنس پاپولیشن. بائی ون اسٹروک آف پین 96% of the population being written off from the surface and the history. It notes further that creating a national home for Jews in Palestine won't affect the Jews' political and social and political rights anywhere in the world. On the contrary,
There is no mention of political rights or political word for Palestinian. It merely notes social and religious right. So this was quite amazing letter. مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ خط کیوں لکھا گیا؟ عمومی طور پہ اس کے 3 مقاصد تھے. پہلا مقصد تو برطانیہ کو عربوں کی آزادی کے بعد اس خطے میں ایک فٹ ہولڈ چاہیے تھا، جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک پولیٹیکل انٹرسٹ تھا اس کا. دوسرا، برطانیہ جوز کو الائڈ فورسز میں شامل کرنا چاہتے تھے یا ان کی مدد لینا چاہتا تھا. اس کی 2 خاص وجہ تھی. ایک تو کہ جوز کے فائنانس میں وہ انٹرسٹڈ تھے، اور یہ کہ جوز کی زار کے خلاف مہم جوئی سے ان کو امید تھی کہ رشینس ول کم ٹو دا الائڈ پاور وچ از برٹن اینڈ ادرس ٹوگیدر. اینڈ تیسرا جو مقصد تھا کہ جو پرزیکیوشن یا اینٹی سیمیٹزم یا جو مظالم ہو رہے تھے جوز پہ، جس کی وجہ سے وہ ایسٹرن یورپ خاص طور پہ چھوڑ کے برٹن اینڈ یو ایس جا رہے تھے، تو یو کے خاص طور پہ اور ایون یو ایس اے دے وانٹڈ ٹو کٹ ڈاؤن آن دا امیگریشن آف دا جوز. اور یہاں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ایلین ایکٹ آف 1905 جو برٹن نے بنایا تھا ٹو کٹ ڈاؤن دا جوز امیگریشن. So there are 3 main purposes of this Balfour Declaration. برٹن کا جو بھی ارادہ ہو، اس اعلامیہ سے صہیونی تحریک کے مقصد کو یعنی فلسطین پر مکمل کنٹرول اینڈ ساورنٹی کو ضرور تقویت ملی. برٹن کے سپورٹ سے اچانک ہی زائنسٹ موومنٹ کی ساری امیدیں برانے لگیں. برٹش فوج نے 1917 میں جروسلم پہ قبضہ کیا اور 1918 میں پورے فلسطین پہ ان کا قبضہ ہو گیا. اگلے چند سال تک فلسطین برطانیہ کے انڈر ایک دشمن ملک کے طور پہ رہا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دا ہیگ پیکٹ آف 1907 کے تحت برطانیہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسٹیٹس کیو مینٹین رکھیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ برطانیہ نے وہ سب کچھ کیا جس سے کہ زائنسٹ تحریک کو مدد مل سکے اور فلسطین کے حقوق کو اور خاص طور پہ پولیٹیکل رائٹس کو ڈسکریج اور ڈینائی کیا جا سکے. 20ویں صدی کے اوائل میں قومیت کا تصور یورپ سے چل کر عربوں تک پہنچ چکا تھا. حجاز میں پہلے لیبیا اور مصر کے بعد بھی دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت سر اٹھانے لگی تھی. یہاں پہ میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا شریف حسین کا، جو کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ میں سے گنے جاتے ہیں. وہ حجاز کے ایریا میں دولت عثمانیہ کے خلاف برسر پیکار تھے. برطانیہ نے دشمن کا دشمن دوست کے فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے شریف حسین سے رابطہ قائم کیا اور یہ قرار کیا کہ اگر وہ برطانیہ کا دولت عثمانیہ کے خلاف ساتھ دیں گے تو بعد میں جب عرب اسٹیٹس آزاد ہوں گی تو ان کو ایک آزاد نیشن اسٹیٹس بنانے میں مدد فراہم کریں گے. اس کے لیے برطانیہ کے جو ہائی کمشنر تھے ایجپٹ کے میک ماہون، انہوں نے شریف حسین سے رابطہ قائم کیا اور ان دونوں کے درمیان خط و کتابت کو، جس میں کہ ان دونوں نے اپنی باہمی دلچسپی ایک دوسرے کو مدد کرنے کے عوض اپنی ایکسپیکٹیشنز اور ڈے آفٹر سیناریو پہ غور پہ تبادلہ خیال کیا تھا، ان سب کو کہتے ہیں شریف حسین اور شریف میک موہن کمیونیکیشن. آپ چاہیں تو گوگل پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اس معاملے کو واضح کرنا ضروری ہے کہ شریف حسین نے اپنے خط جو لکھا تھا غالباً جولائی 1915 میں برطانیہ کو واضح کر دیا تھا کہ وہ تمام علاقے جہاں عرب اکثریت سے رہتے ہیں وہ ایک آزاد مملکت بنانا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بتا دوں کہ اس میں فلسطین شامل تھا، لیکن میک ماہون نے ایک فلسطین کے معاملے میں واضح اور حتمی جواب دینے سے گریز کیا. تاہم شریف حسین اپنے موقف پہ قائم رہے کہ وہ تمام علاقے انکلوڈنگ فلسطین ایک آزاد مملکت بنائے جائیں گے. 1916 میں دا ٹوسٹ ان دا ٹیل از سائکس اینڈ پیکو ایگریمنٹ. جب برطانیہ اور فرانس نے
خفیہ طور پہ ایک ایگریمنٹ کیا کہ مشرقی عرب کے علاقے کو وہ اپنے حساب سے یا آپس میں بندر بانٹ کریں گے. While they were doing this agreement, they kept شریف حسین out of the loop, جو ان کے اس وقت کے وہ نیشنلسٹ پارٹنر تھے جس کے کہ وہ نیشن اسٹیٹ بنانے میں مدد کرنے والے تھے. اس سائکس پیکو ایگریمنٹ کے بیک گراؤنڈ میں ذرا منافقت دیکھیے برطانیہ کی. ایک طرف وہ زائنسٹ گروپ کو فلسطین کی زمین وعدہ کر چکے ہیں کہ یہ آپ کا نیشنل ہوم ہوگا بغیر فلسطینیوں کے مرضی یا اس کی منشا پوچھے ہوئے. دوسری طرف شریف حسین کو دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ترغیب اور مدد فراہم کی اور یہ کہا کہ ہم تمہیں جو ہے نیشن اسٹیٹس بنا کے دیں گے. اور ان دونوں کے علم کے بنا، ان دونوں کے خبر کے بنا فرانس سے ایگریمنٹ کر لیا کہ مشرقی عرب کا جو ایریا ہے، جیسے جو سیریا، جارڈن، لبنان ہے آج کا، اور فلسطین ہے، اس کو ہم آپس میں بانٹ لیں گے. یہ تھا برطانیہ. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں مقصد آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. دے آر کنٹراڈکٹری ٹو ایچ ادر. 1918 میں جب برطانیہ نے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو اسی سال انہوں نے ایک زائنسٹ کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا. یہاں آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ اس سال 1918 میں پورے فلسطین میں جیوز کی ٹوٹل آبادی صرف 58,000 تھی، جس کی ان کی بہت فکر تھی، جبکہ 96% آبادی جو فلسطینیوں عربوں کی تھی اس کا انہوں نے اپنے ڈکلریشن میں منشن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. یہ تھا دوہرا معیار برطانیہ کا. Carry out subject to General Assembly's authority any steps required to give effect to government's declaration in favor of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. اب تھوڑی بات پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین کے جنرل حالات پہ ہو جائے. فرسٹ ورلڈ وار کے 4 سال غربت، بھوک مری، وبا اور خورد و نوش کی سخت قلت کا سامنا تھا. فلسطین، لبنان اور سیریا جو گریٹر عرب کا حصہ تھے، وہاں کے زیادہ تر مردوں کو جنگ کے میدان پہ بھیجا گیا تھا. ایک تخمینے کے مطابق 1914 سے 1918 کے درمیان 5 لاکھ جوان شہید ہوئے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد فلسطینی 2 محاذ پر لڑ رہے تھے. پہلا دولت عثمانیہ کے ظلم جبر کے خلاف، دوسرا اس وقت کے عالمی طاقت برطانیہ کے خلاف. ایک تخمینے کے مطابق 1909 اور 1914 کے درمیان تقریباً 40,000 یہودی مہاجر ایبسنٹی لینڈ لارڈ سے زمین خرید کر 18 کالونی میں آباد ہوئے، جس سے لوکل ڈیموگرافک بیلنس چینج ہوا اور جس کا اثر ہمیں 1930 کی دہائی میں دکھتا ہے، جب زائنسٹ موومنٹ کو منیمم ریکوائرڈ نمبرز حاصل ہو گیا اور فلسطینیوں کے خلاف اپنا محاذ بنانے میں کامیاب رہے. یہاں میں آپ کا دھیان عرب لیڈروں کی حماقتوں کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا. اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے فیصل کا، جو کنگ حسین کے فرزند تھے. انہوں نے جب لندن ایگریمنٹ سائن کیا زائنسٹ لیڈر وائزمن کے ساتھ، and the agreement was for full cooperation toward the joint effort of upbuilding of Palestine. یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ اس قسم کے الفاظ اپ بلڈنگ، ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ، بیٹرمنٹ are the staple arguments by all colonizer when they discuss about the development of a colonized nation. By agreeing to a building of Palestine with Weizmann, Faisal agreed to the stake of Zionists in the Palestine's territory, number one. Number two, he also gave away equal partnership to Zionists in deciding the future of Palestine. یہ عرب لیڈرز کی حماقتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دھیرے دھیرے آپ کو آگے ڈسکشن میں معلوم پڑے گا اور میں بتاؤں گا. فلسطینیوں کا ایک گروپ جس میں مسلمان اور کرسچن دونوں تھے، وہ پیرس پیس کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے پیرس پہنچ گئے. اس جانے سے پہلے انہوں نے برطانیہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے برطانیہ نے ان کو دعویٰ کرایا کہ وہ فلسطینیوں کے حق خود ارادی کی تائید کریں گے اور اس کا پورا موقع دیں گے. مگر حیرت انگیز طور پر
پیس کانفرنس میں شامل ہونے کے ٹائم پہ برطانیہ نے اس گروپ کو، جو فلسطینیوں کا مسلمان اور کرسچنس کا گروپ تھا، اس کو ایک ریپرزنٹیٹیو باڈی ماننے سے انکار کر دیا. آن دا ادر ہینڈ زائنسٹ گروپ کو اس پیس کانفرنس میں شامل ہونے دیا ہی نہیں گیا، بلکہ ان کی ڈیمانڈ کو رکھنے کا پورا موقع دیا گیا. اور ان کی ڈیمانڈ سنیے ذرا کیا تھی. بالفور ڈکلریشن کے اس پیس ٹریٹی میں شامل کریں، فلسطین میں جوش ہجرت کو یا جوش مائیگریشن کو فروغ دیا جائے، یہودیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے جوش کونسل برائے فلسطین کا قیام ہو اور اس کو قانونی اور دوسرے حقوق حاصل ہوں. فلسطین کو کسی بھی صورت نہ ہی ایک عرب ملک یا بین الاقوامی حیثیت ہونی چاہیے، بلکہ اس کو ایک برٹش مینڈیٹ بنا دینا چاہیے. تو ایک طرف فلسطین کے لیڈرز کو پیس کانفرنس میں شامل نہیں ہونے دیا گیا، اور دوسری طرف زائنسٹ موومنٹ کو نہیں شامل کیا گیا، بلکہ ان کو اپنی پوری ڈیمانڈ رکھنے کا موقع فراہم کیا گیا. سو دس واز پیرس پیس کانفرنس 1919. 1922 میں لیگ آف نیشنز نے فلسطین کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے ایک مینڈیٹ ایشو کیا، جس کے تحت انہوں نے فلسطین کا انتظام برطانیہ کے سپرد کیا، اور ساتھ میں بالفور ڈکلریشن کو اس مینڈیٹ کا لفظ بلفظ اور کہہ سکتے ہیں من و عن اس کا حصہ بنا کر زائنسٹ موومنٹ کو ایک عظیم الشان تحفہ بھی دیا. پہلے برطانیہ نے بالفور ڈکلریشن ایشو کیا، اور 5 سال بعد اسی ڈکلریشن کو لفظ بلفظ، جیسا میں نے پہلے کہا، مینڈیٹ کا حصہ بنایا، اور جس سے کہ زائنسٹ تحریک کو اور ان کی ڈیمانڈ کو انٹرنیشنل ہیلپ، کوآپریشن اینڈ ریکگنیشن ملا. I will take you through the articles of the mandate, which was heavily in favor of Zionism and against Palestinians' political and social rights. So let's go into it. بالفور ڈکلریشن کے دفعات کی بین الاقوامی حمایت، یہودیوں کے فلسطین سے تاریخی رشتے کی حمایت، مینڈیٹ کے کسی بھی 28 دفعات میں فلسطینیوں کا کوئی بھی ذکر نہ ہونا، جیسے کہ 96% آبادی اور اس کے ہزاروں سال کی تاریخ، ثقافت اور تہذیب کی کوئی وقت نہیں. مینڈیٹ نے جوش نیشنل ہوم بنانے کے لیے ذرائع اور وسائل وضع کیے. 28 دفعات میں سے 7 دفعات صرف اور صرف یہودیوں کی مراعات اور سہولیات کو وقف ہیں. مینڈیٹ کا دفعہ 2 یہودیوں کی خود مختاری اور اس سے متعلق اداروں کی بنیاد ڈالنے کی اجازت فراہم کرتا ہے. وہیں اس کے برعکس فلسطینیوں پر یہ شرط لازم تھی کہ وہ پہلے زائنسٹ کی برتری قبول کریں. بات یہی نہیں ختم ہوتی. دفعہ 4 نے زائنسٹ موومنٹ کو ایک نیم ریاست کا درجہ دے دیا، جس میں ڈپلومیٹک سہولیات بین الاقوامی فورم میں شامل اور یہودیوں کی واحد نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا. بالعموم یہ سب خود مختاری اور ریاست کا خاصہ ہوتی ہیں. تمام مشکلات کے باوجود ورلڈ وار 1 کے بعد فلسطینی سیاسی طور پہ متحد ہونے لگے برطانیہ اور زائنسٹ کے خلاف. اس دورانیے میں فلسطین نے متعدد بار پیس کانفرنسز اینڈ لیگ آف نیشنز میں پٹیشنز جمع کرائیں، مگر سب کی سب بے سود ثابت ہوئیں. یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 1918 سے 1928 کے درمیان فلسطینی مسلمان اور کرسچنز دونوں نے مل کر پورے ملک میں تقریباً 7 کانگریسز کی، جس میں اپنی سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی بات کی، مگر یہ سب کے سب بے سود اور بے اثر ثابت ہوئیں. فلسطینی 15 سال تک قانونی چارہ جوئی اور لیگلسٹک وے سے اپنے حق کا ڈیمانڈ کرتے رہے، مگر اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہ ہوا. ان قانونی چارہ جوئی کے علاوہ عام فلسطینیوں نے مظاہروں کا بھی سہارا لیا، خاص طور پہ برطانیہ حکومت کے بے لگام زائنسٹ سپورٹ کے خلاف. اس میں قابل ذکر مظاہرے 1920، 1921 اور 1929 کے مظاہرے ہیں، جو خالصتاً زائنسٹ تحریک کی تقریبی کارروائی کے خلاف تھیں. The British responded with harsh repression of both peaceful protest and violent outbreaks, but Arab popular discontent persisted. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں. انشاءاللہ see you in the next episode. شکریہ.
خدا حافظ.